اب دیکھیں سننا کیا ہوتا ہے، سننا آوازیں سن کر پہچاننا۔ مثال کے طور پہ آپ نے بچے سے کہا ہے آئین تو بچہ کہتا ہے یہ، آپ نے کہا ہے فے تو بچے نے یہاں پہ ٹک کیا، آپ نے کہا کاف تو بچے نے یہاں پہ ٹک کیا، تو اس کا مطلب ہے بچہ سن سکتا ہے۔ پھر ہے لکھنا، جیسے آپ نے کہا سین تو بچے نے چھوٹے چھوٹے دندانے بنائے سین کے، یہ پھر چھوٹا الف اور پھر مون کی شکل، یہ ہوتا ہے لکھنا۔ سیب کا بیج، پھر چھوٹا الف اور پھر مون کی شکل۔ یہاں پہ بچے کو فارمیشن بتائیں پوری کی پوری کہ سیب کا بیج ہوگا پہلے، پھر چھوٹا الف ہوگا، پھر مون کی شکل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، غلام عباس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر۔ دیکھیں جی، آج جو ویڈیو آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں، اگر آج آپ اسے نہیں دیکھتے یا سکپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو بالکل بھی شوق نہیں ہے اپنے بچے کی اردو کے بارے میں، نہ اس کے پڑھنے کے بارے میں آپ کو کوئی دلچسپی ہے، نہ لکھنے کے بارے میں۔ بچہ جانے اردو جانے۔ آج میں بہت تفصیل سے ایک چیز آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں آپ کے پاس کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اردو دان بنے، اردو بولے، اردو لکھے، تو یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اور آج ضرور مجھے لائک دے کے جانا ہے آپ نے، ضرور لائک دے کے جانا ہے آپ نے۔ دیکھیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، اگر اپنے بچے کو یا خود آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو حروف کے نام، سب سے پہلے حروف کے نام آنے چاہیے، ان کی اشکال۔ آپ کے بچے کو نام اور اشکال اور آوازیں، اصوات کا لفظ ہوگا آپ کی بک میں کہ مختلف آوازیں جو ہیں نا حروف کی، بچوں کو آپ سب سے پہلے یہ سکھائیں۔ پھر آپ بچوں کو بتائیں کہ حروف صحیح کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے میں نے حروف صحیح لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اپوزٹ جو حروف ہیں وہ واولز، جیسے انگلش میں ہم واولز کہتے ہیں اے ای آئی او یو، اردو میں یہ الف، واو، چھوٹی اے اور بڑے یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح حروف ہیں اور یہ واولز ہیں۔ اب جو ہے بچوں کو سب سے پہلے آپ حروف کے نام یاد کروائیں گے۔ مثال کے طور پہ الف، بچے کو پڑھنا آنا چاہیے، الف، بے، پے، تے، ٹے، یہ ان کے منہ سے آپ نے آوازیں نکلوانی ہیں۔ پھر شکل سے واقفیت، اشکال دکھانی ہے، یعنی جیم اگر آپ پڑھا رہے ہوں یا پے پڑھا رہے ہوں تو یہ شکل دکھانی ہے، تے پڑھا رہے ہوں تو یہ شکل دکھانی ہے، جیم پڑھا رہے ہوں تو یہ شکل دکھانی ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کی میں بات کروں۔ پھر آوازیں، یعنی کہ جب آپ کہیں گے پے تو وہ بھی آواز ساتھ بچہ بھی لگائے، پے، بچے کے منہ سے بھی یہ آواز نکلنی چاہیے، پے۔ اب دیکھیں جو اہم ترین بات ہے، سننا۔ اب سننا کیا ہوتا ہے؟ آوازیں سن کر پہچاننا۔ آپ کوئی آواز نکالیں گے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں آئین، تو بچہ یہاں پہ اگر ٹک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے بچہ سن سکتا ہے۔ سنیے سنیے، بہت اہم بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ فے، بچہ کہتا ہے یہ ہے فے، اس کا مطلب ہے بچہ سن سکتا ہے، یہ ہوتا ہے سننا۔ اب ہے، اور یہ آوازیں سن کر پہچاننا، حروف تہجی کی آوازیں ہوں گی، ہلکی اور بھاری آوازوں میں بھی بچہ فرق بتا سکے کہ کون سی ہلکی آواز اور کون سی بھاری آواز ہے، یہ آپ نے انہیں بتانا ہے کہ ہلکی اور بھاری آوازیں۔ پھر بولنا ہے، بیان کرنا ہے، لیکن خود لکھ کر، خود پڑھ کر۔ اب بچہ خود ہی پڑھے گا آئین اور خود ہی ڈھونڈے گا، یہ ہے آئین، خود ہی پڑھے گا بچہ سواد اور خود ہی ڈھونڈے گا اسے۔ اس کا مطلب ہے بچہ سن بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے۔ دیکھیں بہت اہم پوائنٹ میں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، سننا کیا ہوتا ہے، بولنا کیا ہوتا ہے۔ بچہ، آپ کہیں گے جی گاف، تو بچہ یہاں پہ انگلی رکھے کہ یہ گاف، اس کا مطلب ہے بچہ سن سکتا ہے۔ پھر ہے بولنا، بچہ خود بولے گا لام اور خود ہی اس کو ڈھونڈے گا، یہ اس کا مطلب ہے بچہ بول بھی سکتا ہے۔ اب ہے پڑھنا، اعراب اور حرکات کو، یعنی زیر، زبر، پیش، شد، تنوین کی تبدیلی سے، یعنی کہ یعنی مثال کے طور پہ اگر بچہ پڑھتا ہے اس کو اب، تو اگر آپ نے ادھر زیر لگا دی تو بچہ اب آواز اس کی چینج کرے گا، اب، اس، اس۔ یہ بچے کو الفاظ، یعنی جو ہی اعراب اور حرکات کی تبدیلی ہو بچہ اس کو درست تلفظ سے پڑھ لے۔ جیسے لفظ شدت، اب دیکھیں اگر آپ ان کا کنسیپٹ نہیں دیں گے، زیر، زبر، پیش، شد کا، تو آپ کے بچے کو شدت پڑھنا نہیں آئے گا، وہ اس میں زور نہیں دے گا اگر شد کا کنسیپٹ نہیں ہوگا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس بچے کو شد کا کنسیپٹ نہیں ہوگا، آپ اسے کہیں گے شدت میں کتنے حرف ہیں، تو وہ کہے گا 3، شین، دال اور تے۔ لیکن جو سمجھدار بچہ ہوگا وہ کہے گا ایک ہے شین،
ایک اس میں دال ہے، پھر بھی دال ہے اور پھر تے ہے۔ اس میں 4 حرف ہیں۔ جو عام پرسن ہوگا، بچہ ہوگا، وہ کہے گا اس میں 3 ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ آپ نے دینا۔ تنوین، تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبریں، یہ یقیناً، لازماً، یہ اس کا کنسیپٹ آپ نے دینا ہے۔ اب ہے لکھنا۔ لکھنا اب میرے والی بات آ گئی ہے۔ لکھنا فارمیشن، درست بناوٹ سے لکھنا۔ مثال کے طور پہ سین آپ نے لکھوانا ہے، یہ باریک دندانے، پھر چھوٹا الف اور پھر مون کی شکل۔ اب بچہ یہ ایسے لکھے گا، یہ نہیں ہے، اس کو لکھنا نہیں بولتے۔ لکھنا بالکل جیسے آپ کی کتاب میں ہے، یہ باریک دندانے چھوٹے، پھر چھوٹا الف، باریک دندانے، چھوٹا الف اور مون کی شکل۔ یہاں پہ آپ بچے کو بتائیں گے کہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر اس کے دماغ میں بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو میں پرانی بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ بچے کے دماغ میں یہ شکل بنے گی، جیسے مصور کے دماغ میں تصویر بنتی ہے نا۔ اب جیسے میں کہتا ہوں جی پیالی، تو پیالی کی شکل آئے گی کیونکہ بچہ پیالی کی شکل سے واقف ہے۔ اب آپ سین کی اس شکل سے بچے کو واقف کرائیں گے۔ اب دیکھیں، آپ کہتے ہیں سواد، بچہ کہے گا سیب کا بیج، چھوٹا الف اور مون کی شکل۔ اب بچہ منہ سے بول کے بتا رہا ہے کیونکہ بچہ ان شکلوں سے واقف ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نہیں علامہ اقبال، تو علامہ اقبال کی شکل دماغ میں بنتی کیونکہ ہر بندہ واقف ہے۔ اگر میں کہتا ہوں مکرم، کبھی بھی شکل نہیں بنے گی کیونکہ مکرم سے آپ واقف ہی نہیں ہے۔ مکرم کون سا مکرم؟ قائد اعظم، سب لوگ واقف ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سواد کی شکل سے بھی اب بچہ واقف ہو گیا۔ یہ اسی طریقے سے آئین کی شکل ہے، یہ بچہ واقف ہو گیا آئین کی شکل سے، تو وہ یہ آئین کی شکل بنائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ بچے کو کہتے ہیں جی کاف لکھیں، بچہ کہے گا الف، بڑا الف اور یہ بے کی شکل، بوٹ کی شکل اور یہ کشک یا کشش، یہ کاف کی۔ اب بچہ یہ والی شکل نہیں بنائے گا۔ یہ جو ہی بچے کے سامنے یہ شکل آئے گی، بچہ کہے گا کاف کی شکل میں تو بڑا الف آتا ہے اور یہ بوٹ کی شکل آتی ہے اور یہ کشش آتی ہے ایسے۔ تو یہ بچے کے دماغ میں اوریجنل شکل ہوگی، اور اس والے کاف کی یہ والی شکل ہوگی۔ یہ بچہ ایسی شکل نہیں بنائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے لکھنا۔ اسے آپ کیا کہیں گے؟ لکھنا۔ اگر ایسے بچہ یہ والی شکل کبھی بھی نہیں بنائے گا، آپ اسے بتائیں کہ یہ دیکھیں، یہ میرے چینل پہ بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بے کی یہ شکل ہے، فے کی یہ شکل ہے۔ تو اصل شکلوں سے واقف کروائیں بچوں کو، ان کے دماغ میں یہ شکلیں بننی چاہیے۔ اب دیکھیں، اب آپ حروف کی چھوٹی اشکال کا کنسیپٹ دیں گے بچوں کو۔ یہ دیکھیں، بے کی چھوٹی شکل یہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بے کی چھوٹی شکل ہے جو بے اور جیم کے ساتھ لگتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سین کی چھوٹی شکل ہے، یہ جیم کی، یہ آئین کی، دیکھیں نا۔ اور پھر بچوں کو یہاں پہ بتائیں، جیسے مثلا سبق ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ یہ جو بے کی شکل ہے نا، وہ چھوٹی شکل ہے۔ یہ بے کی چھوٹی شکل ہے۔ یہ جو بیچ میں ہے یہ والی، یہ بے کی چھوٹی شکل ہے۔ پھر بصری الفاظ، یہ وہ ہے، ہیں، ہم، تم وغیرہ، ان کا کنسیپٹ دیں۔ پھر الفاظ سازی ہے، ہم آواز الفاظ ہیں، ساز، راز، باز، ان کی ایک جیسی آواز ہے۔ پھر ہے سادہ جملے پڑھنا اور لکھنا، ہم سکول جاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں وغیرہ۔ چھوٹے چھوٹے جملے بچے کو لکھوائیں۔ مثال کے طور پہ پہلا چھوٹا سا جملہ ہے، میں سن سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ میں جاتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ بچوں کو، یہ اگر آپ کا انداز ہوگا تو بہت خوبصورت انداز میں بچہ اردو سیکھ جائے گا اور لکھنا بھی سیکھ جائے گا، پڑھنا بھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔